اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، بلکہ ہم 2 دن سے پڑھ رہے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کی بحث کو. ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان یہ ہے کہ 2 اسموں کو اکٹھا کیا جائے اور 2 اسموں کے درمیان میں کسی بھی قسم کے تعلق کو قائم کیا جائے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہم اردو میں لگاتے ہیں کا، کے، کی یا را، رے، ری. ٹھیک ہے، تو ہم مثلا کہتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم، سردی کا موسم، ٹھیک ہے، شہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، کنویں کا پانی، ٹھیک ہے، کتاب کا صفحہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، وغیرہ وغیرہ. جب بھی 2 اسموں کے درمیان میں ترجمے کے اندر کا، کے، کی آ جائے یا را، رے، ری آ جائے، میں کہتا ہوں کہ میرا گھر، ہمارا گھر، ٹھیک ہے، آپ کی گھڑی یا تمہاری کتاب، اس کی کتاب، تو اس طرح کے الفاظ کو ہم کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں مضاف اور مضاف الیہ. عربی زبان میں مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا اور مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آئے گا. ہم نے پڑھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوگا. یہ مثال جو ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو، قید خانے کو، اور المؤمن مومن. دیکھیں المؤمنی کے اوپر زیر آئی ہے، ترجمہ کریں گے مومن کا قید خانہ. ٹھیک ہے، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے ہم ترجمہ ہمیشہ الٹا شروع کریں گے. ہم کہیں گے مومن کا قید خانہ، تو یہ آگے لفظ ہے وجنت الکافری، کافر کی جنت. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. تو دیکھیں جنت یہ ہے مضاف، الکافری یہ ہے مضاف الیہ. لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے ترجمہ ہم شروع کریں گے الٹا، ہم کہیں گے کافر کی جنت. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے اندر اس طرح کے کافی الفاظ ہمیں ملتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. ہم کہتے ہیں کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یوم الآخرتی، آخرت کا دن، عذاب الناری، جہنم کا عذاب، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مضاف الیہ کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے. اس کے پہچاننے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے اعراب سے پہچانیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر جر آ جائے تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا، اگر حرف جر نہ ہے، نہیں ہو، اور پھر بھی وہ لفظ مجرور ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر مضاف الیہ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور دوسرا اس کو پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں گے. ہم اس کے ترجمے سے پہچان لیں گے. شروع میں ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ہم آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے، بار بار ریوائز کریں گے، ریپیٹ کریں گے، تو انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے اور اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لفظ یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کی جو نیچر ہے یا فطرت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوز ٹو ہو جانا، انسان آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو
تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے اس کو ایڈریس کریں گے. یس پلیز. کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو مضاف مضاف الیہ کے حوالے سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کنفیوژن کہیں پر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. آپ کی آواز واضح نہیں ہے, زور سے بولیں. جی سر آ گئی سمجھ. اوکے, اور کوئی اس کے علاوہ؟ اوکے, ہم یہاں دیکھتے ہیں, یہ میں نے آپ کو مشق سینڈ کی تھی, تمرین نمبر 10. اس میں ہے مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں مرکب اضافی. مرکب کہتے ہیں جب ہم دو الفاظ کو یا دو سے زیادہ الفاظ کو اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم سینٹنس بھی کہتے ہیں بعض اوقات. یعنی الفاظ کے جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب. یہ ہے مرکب اضافی. مراد کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مراد ہے. تو کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر مرکب اضافی کی شناخت کیجیے, پہچانیے کہ مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون کون سا ہے. تو دیکھیں یہاں پر ہے قتل اصحاب الاخدود. ٹھیک ہے, تو اصحاب ہو جائے گا مضاف, الاخدودی مضاف الیہ, اخدود کے لوگ. ٹھیک ہے, کھائیوں کے لوگ. وہ دیکھیں زلزلۃ الساعۃ, قیامت کا زلزلہ. الساعۃ مراد ہے قیامت, مجرور ہے. وہ دیکھیں مالکی یوم الدین, یوم جزا کا مالک, یا کہیں گے جزا کے دن کا مالک. اس نمبر 4 میں جو مالکی ہے یہ مضاف ہے اور یومی یہ مضاف الیہ ہے. پھر دوبارہ یوم مضاف بن رہا ہے, الدین یہ مضاف الیہ ہے. اس آیت میں دو مضاف ہیں اور دو مضاف الیہ ہیں. ترجمہ کریں گے الٹا, دین جزا کے دن کا مالک. یہاں دین سے مراد ہے جزا, جزا کا دن, جزا کے دن کا مالک. ٹھیک ہے, سمجھ گئی بات؟ تو دیکھیں یہ ہے نیکسٹ میں حدیث الجنودی. ٹھیک ہے, لشکروں کی خبر. جنود کہتے ہیں لشکر یا فوجیں. ٹھیک ہے, لشکروں کی خبر یا لشکروں کے واقعات. آگے ہے اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں کا نور اور زمین کا. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یس سر حل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حل کیا حل آتا ہے کوشچن کے لیے. کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبریں آئی ہیں؟ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. حل کہتے ہیں کوشچن کے لیے, اس سوال کے لیے آتا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ تعالی. آگے ہے بیوم القیامتی, قیامت کا دن. قیامت کا دن. ٹھیک ہے, یوم کہتے ہیں دن کو, القیامت قیامت. دیکھیں جب بھی اسم مضاف الیہ ہے آخری لفظ, اس کے آخر میں آپ دیکھیں زیر آ رہی ہے. ہم یہ پڑھا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آئے گا. مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا, البتہ مضاف الیہ پہ آ سکتے ہیں. مضاف الیہ کو دیکھیں, الدین ہے نا, مضاف الیہ ہے, اس پہ آ چکا ہے الف لام. تو یہاں پر یوم پر کیوں نہیں آیا, کون بتائے گا؟ یہ یوم مضاف الیہ ہے, مالک یومی یعنی دن کا مالک. کون بتائے گا؟ کیونکہ یہ ساتھ میں مضاف بھی بن رہا ہے. یہ مضاف الیہ تو ہے, یوم مضاف الیہ ہے مالک کا, لیکن پھر آگے دین کے لیے یہ مضاف بھی بن رہا ہے, اس لیے یہاں پر الف لام نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, نصر اللہ اللہ کی مدد, اللہ کی مدد. ٹھیک ہے, والفتح
جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. ٹھیک ہے، جب فتح آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اور دیکھیں الفتح کے اوپر پیش ہے، زیر نہیں ہے. اگر میں لگاؤں نا زیر یہاں والفتح کہوں تو سارا ترجمہ خراب ہو جائے گا. اگر میں یہاں پر کہوں والفتح تو میں ترجمہ کروں گا جب آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کی مدد. ٹھیک ہے، پیش کو زیر بنانے سے سارا ترجمہ خراب ہو جائے گا. تو یہ فائدہ آگے ہمیں محسوس ہوگا جب ہم پڑھیں گے، ترجمہ کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آگے ہے دیکھیں الا دار السلام. کون بتائے گا؟ الا دار دار السلام السلام. مضاف الیہ شاباش. سلامتی کا گھر. ٹھیک ہے، الا کسے کہتے ہیں؟ طرف. کی طرف. شاباش. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. شاباش. آگے دیکھیں میثاق النبیین. میثاق النبیین. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، وعدے کو، عہد کو، ایگریمنٹ کو. نبیین انبیاء. کیا ترجمہ کریں گے اس کا ہم؟ انبیاء کا میثاق، انبیاء کا وعدہ. شاباش. انبیاء کا یا نبیوں کا میثاق. دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہے اس کا اعراب ہمیشہ کیا ہوگا؟ تنوین اور الاسلام. نہیں، مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مجروح ہوگا، مطلب زیر ہے. مجرور. اور دیکھیں ان الفاظ میں، ان آیات میں جو بھی لفظ مضاف الیہ ہوگا آپ دیکھیں وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. دیکھیں الجنودی، السماواتی والارضی، السلامی، النبیین، المرسلین، الشافعین. یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ مجرور ہیں. لیکن جو مضاف ہے نصرو ہے، یہاں دیکھیں پیش آئی ہے. اور داری ہے، یہاں دیکھیں زیر آئی ہے. میثاق ہے، یہاں پر زبر آئی ہے. تو یہاں پر دیکھیں من نبئی، یہاں پر زیر آئی ہے. شفاعت یہاں پر پیش آئی ہے. تو مضاف جو ہے اس کے اوپر کبھی کبھار رفع آتا ہے، کبھی کبھار نصب اور کبھی جر. لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ ہر حال میں ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، یاد رکھیں. اب سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ میثاق النبیین، یہ لفظ نبیین مجرور کیسے ہے؟ نون پر زبر آ رہی ہے نون کے اوپر. تو سر یا نون آتا ہے. شاباش. ٹھیک ہے، ہم نے جمع کے اندر نون کی زبر کو دیکھ کر اس کو نصب نہیں کہنا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں جو زبر ہے وہ نصب کی علامت ہے، پیش رفع کی علامت ہے اور زیر جر کی علامت ہے. لیکن جب اسم جمع سالم ہو، یعنی ایسا اسم کہ جس کے آخر میں واو نون آتا ہو یا نون آتا ہو، مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے، نبیون، نبیین، مؤمنون، مؤمنین، ان کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. تو جمع سالم کے جب اعراب اگر نصب اور جر ہے تو ہم نے اس میں یا نون کو دیکھنا ہے، نون کی زبر نہیں دیکھنی ہے. تو یہ یا نون آ رہا ہے نبیین، تو یہ جر کی علامت ہے. یہاں دیکھیں اجر المحسنین، محسنین کا اجر. ٹھیک ہے، اور قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال. اور نبأ المرسلین، انبیاء کی خبر. ٹھیک ہے، شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش. سب میں دیکھیں یا نون آ رہا ہے. تو ہم نے جب یا نون ہوگا ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، اگر وہ مضاف الیہ ہوا تو، یا اس سے پہلے حرف جر ہوا تو. یس، یہاں تک بات واضح ہے؟ جی سر. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم یقین کریں ایک چیز کو ہم لوگ 10 بار ریپیٹ کریں گے، ہم 10 بار اس کو دہرائیں گے. اگر آپ لوگ بولیں گے نہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم آگے چلے جائیں گے. اور اگر آپ بغیر سمجھے آگے بڑھ گئے اور آپ کو پھر پچھلے سبق کا پتہ نہ چلا، پھر انسان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے جب اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، جب انسان سمجھتا ہے نا
تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں، پھر انسان اس کو مزید سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کائنڈلی بالکل سیدھی بات کریں، صاف بات کریں، کسی کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، ہم اس کو 10 بار دہرائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے انبیاء سے میثاق لیا یا وعدہ لیا، یا قیامت کے دن بھی ایمان والوں یعنی میثاق لیا گیا، یعنی انبیاء سے میثاق لیا، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جو سے جائے نا، یہ دیکھیں میثاق النبیین، انبیاء کا میثاق، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن میں اردو میں، تو بعض اوقات ہم ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ، ٹھیک ہے، ہم ہر وقت وہ لفظی ترجمہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں آسان سے آسان تر، با محاورہ ترجمہ کریں گے تو بے شک یہاں پر من نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ترجمہ کریں گے سے کا، ہم کہیں گے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا یا انبیاء کا میثاق لیا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا ترکیب کے اندر، عربی اصطلاح میں اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ ہی کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سوال؟ میں اس لیے پوچھتا ہوں اگر آپ کے کوئی سوال نہیں ہے ہم آگے چلیں گے، ہم لوگ پھر آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ سر بات سنیں، یہ جو فرسٹ پل ہے، کون سا؟ فرسٹ، جی یہ جی، زبر نہیں آتی، یہ لام آتا ہے تو اس لیے آئے گا مضاف الیہ، یہ جو کون سا یہ فرسٹ والا والا؟ رسولہ؟ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جویریہ۔ اچھا، اصل میں یہ اس کو میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا ہے رسولہ کو، اس میں ایک الگ بات ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے، ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو، البتہ آپ نے سوال پوچھ پڑھ لیتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں جو لفظ ہے رسول، رسول، رسول کہتے ہیں ایک رسول کو، ٹھیک ہے، واضح بات یہ۔ جی سر۔ اگر دو رسول ہوں ہم کہیں گے رسولانی، رسولانی کہتے ہیں یا کہتے ہیں رسولینی کہتے ہیں، اور اگر تین سے ہو، اس سے زیادہ، اس کو ہم کہتے ہیں جمع، اس کو ہم کہتے ہیں رسولون، رسولون۔ اب جو ہے لفظ کہاں گیا، انا رسولا ربکا، یہ لفظ اس سے تھا انا رسولان ربکا، ٹھیک ہے، یہ با پر زیر آئے گی، یہ دیکھیں ربی کا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ربی کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ہم نے کاف کی زبر نہیں دیکھنی، کاف الگ چیز ہے، آج ہم پڑھیں گے کاف کو، ہم نے اس با کی زیر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ اب یہ جو نون کہاں چلا گیا، آیات میں ہے انا رسولا ربکا، ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں، تسنیہ ہیں، رسولانی دو رسول۔ اب قاعدہ یہ ہے، ہم نے جان بوجھ کر تسنیہ نہیں پڑھا ہے فی الحال، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر ہم نے صرف پڑھا ہے واحد اور جمع، یہ جمع مکسر ہے۔ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم لوگ کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ تسنیہ جو ہے یہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، گرامر قرآن کے حوالے سے ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ جو قرآن کے اندر 90 سے 95% یوز ہوئی ہیں، باقی جو 5% ہے، 10% ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے اس کو کور کر لیں گے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ رول یہ ہے کہ اگر تسنیہ یا جمع سالم مضاف بن رہا ہو تو ہم اس کے آخر سے نون کو ہم ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہم نون کو کیا ہم ختم کر کے ہم لکھیں گے انا رسولا ربکا، تو یہ نون کیا ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تو یہ اصل میں تھا رسولانی، ٹھیک ہے، تو مضاف جی ہونے سر۔ کی وجہ سے نون گر چکا ہے، اس لیے یہ تھا انا رسولا ربکا، ہم دونوں، ہم تے رب کے دو رسول ہیں، ٹھیک ہے، بات واضح ہے یہ؟ جی سر۔
اوکے، کوئی اور سوال اس کے علاوہ؟ آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے ضمیر کی بحث کو. اس کے بعد ہم اگلا پورا ہفتہ، کل جمعہ ہے، کل ویسے ہماری ہوتی نہیں کلاس، لیکن چونکہ ہماری ایک کلاس مس ہوئی اس ہفتے میں تو ہم کل بھی کلاس لیں گے. تو کیا ایسا پاسبل ہے ہم کل بھی کلاس کر سکیں سب کے لیے کہ نہیں، مشکل ہوگا؟ جی سر انشاءاللہ لے لیں. باقی جی لوگوں سر کے لیے؟ انشاءاللہ. یس، اگر کوئی کسی کے لیے کل کوئی مشکل ہے تو ہم کلاس نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان سن لیتے ہیں. اوکے، یہاں اذان ہو رہی تھی. ہم آج پڑھیں گے ایک نئی بحث کو، ضمیر کی بحث کو. تو پلیز سب لوگ غور سے سنیں. یہ جو ضمیر کی بحث ہے یہ پوری عربی گرامر کی بنیاد ہے. جتنی عربی گرامر ہے وہ ساری گھومتی ہے ضمیر کے آس پاس، اے ٹو زیڈ. ٹھیک ہے، جتنی عربی گرامر ہے، جتنے اس کے اصول و قواعد ہیں، وہ ساری گھومتے ہیں ضمیر یا ضمائر ہم کہیں پروناؤن کے آس پاس. ٹھیک ہے، ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انگریزی پڑھتے ہیں شروع سے ہی، ہمیں پتہ ہے چیزوں کا. سب کو ہی ہو گیا، شی ہو گیا، ٹھیک ہے، آئی ہو گیا، وی ہو گیا، یو ہو گیا، دے ہو گیا، ٹھیک ہے، اٹ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پروناؤنس. ہی کہتے ہیں وہ مرد، شی وہ عورت یا لڑکی، آئی کہتے ہیں میں کو، وہی کہتے ہیں ہم کو، یو کہتے ہیں تم یا آپ، دے کہتے ہیں وہ سب، اٹ یہ. ہر زبان کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہر زبان کے اندر پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کا کیا حال ہے، وہ عورت کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تم کل کہاں تھے، ہم کل کھیلنے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں. تو ہم میں سے ہر بندہ یہ الفاظ روزانہ دن میں کئی بار دہراتا ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر. میں لکھتا ہوں اردو کے اندر، اس میں آتا ہے میں، ہم، آپ، وہ، تم، ہمیں، ٹھیک ہے، تمہیں، مجھے،
ठीक है, या और कौन सा रह गया है, ये अल्फाज हैं, ठीक है। कुछ इसमें होते हैं गायब के लिए, कुछ होते हैं हाजिर के लिए, कुछ होते हैं किसी और फर्द के लिए। इसके अंदर आप भी आ जाता है, आप आ गया लिखा मैंने। तो ये अल्फाज हैं पूरी अरबी ग्रामर इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द घूमती है। उर्दू में, अंग्रेजी में तो ये 5 अल्फाज है सारे। उर्दू में, अंग्रेजी के अंदर ये सारे 5 अल्फाज हैं, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर ये कुल 14 अल्फाज हैं, ठीक है। अरबी ज़बान में जो ज़मायर हैं वो कुल 14 ज़मायर हैं, और कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है या कुरान की कोई ऐसी लाइन खाली नहीं होगी कि जिसके अंदर हरफ जर ना आया हो या ज़मीर ना आया हो। यानी आप मुझे कुरान की कोई लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते हैं कि जिसके अंदर ज़मीर का जिक्र ना हो या जिसके अंदर हरफ जर का जिक्र ना हो। अब देखें, आप में से सबको नजर आ रहा है कुरान का पेज? जी जी आ रहा। देखें, इसमें हा है ना, यस फी सर। हा, ये फी हरफ जर है, हा ज़मीर है। फी हरफ जर है, हा ज़मीर है। और देखें, नहनु ये ज़मीर है, इसमें काफ ज़मीर है, बा हरफ जर है, फिर काफ ज़मीर है, लाम हरफ जर है, इन ये ज़मीर है, ठीक है। और कुल्लहा ये ज़मीर है, अरज़हुम हम ज़मीर है, अला हरफ जर है, अम्बिउन नी ज़मीर है, बा हरफ जर है। और देखें, सुबहानका में काफ ज़मीर है, लना में ला ना नू ना ज़मीर है, लाम हरफ जर है, अल्लम तना में ना ज़मीर है, इन नका में काफ ज़मीर है, अंता ज़मीर है, ठीक है। अम्बे हम में हम ज़मीर है, हिम ज़मीर है, यहाँ पर फिर हम ज़मीर आ रहा है, अस्माई में हिम ज़मीर है, और लकुम ज़मीर है, इन्नी ज़मीर है। यानी हर लाइन में आपको ज़मीर और हर्फ जब मिलेगा आपको। फिर इसमें जो हम आगे जगह पढ़ेंगे फेल माजी और फेल मुजारे, उसके अंदर भी हर फेल के अंदर, यानी फेल के हर लफ्ज के अंदर एक ना एक ज़मीर होती है। तो इस हिसाब से आप समझ जाएं कि ज़मीर कुरान के समझने में या कुरान के तर्जमे में इसकी कितनी अहमियत है। लिहाजा हम ऐसा करेंगे, हम आज इस बहस को पढ़ेंगे, हम दोबारा कल पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक फर्द, हम जितना पढ़ चुके हैं 5 चीज़ें, जब तक मैं मुतमइन ना हो जाऊं कि हम में से हर फर्द को एक ही चीज़ आ चुकी है समझ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे हमारा पूरा महीना क्यों ना लग जाए। क्योंकि अगर हम समझे बगैर आगे बढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप लोग 2 हफ्ते बाद भाग जाएंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। लिहाजा हम ये ज़मीर पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे, हम कल भी पढ़ेंगे, उसके बाद अगला हफ्ता हम पूरा इसको दोहराएंगे, मारफा नकिरा मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा एराब रफा नसब जर हरूफ जारा और मुजाफ मुजाफिले ज़मायर, हम पूरी इसकी मशक करेंगे कुरान से, किताबों से, और एक एक फर्ज से मैं पूछूंगा, क्लास के अंदर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं लिखता हूँ ज़मायर कौन कौन से हैं अरबी ज़बान के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले है हुआ। देखें, अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ वगैरह है तो आप बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर नहीं सर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, या हमें समझ नहीं आ रही है, तो किसी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं। हुआ कहते हैं वो को, ठीक है। मैं साथ में भी लिखता हूँ, जो आगे लिखता हूँ जाके, हुआ एक है हुमा, एक है हुम। हुआ कहते हैं वो एक मर्द को, मैं साथ साथ लिख लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मसला ये है कि मुझे बार बार ज़बान चेंज करनी पड़ेगी। हुआ कहते हैं वो एक से मुराद क्या है, वो एक मर्द, ठीक है। और हुमा से मुराद क्या हो जाएगा? वो एक औरत। सर साहब, वो दो मर्द। वो दो मर्द, वो वो दो। वो दो मर्द, ठीक है। और हम किसे कहेंगे हम? वो सब मर्द। शाबाश, वो सब मर्द।
دیکھیں ہم صرف اردو میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، آگے ایک لکھا ہے نا میں نے مرد، یہ لکھا ہے سمجھنے کے لیے، ترجمہ کریں گے وہ، ہما ترجمہ کریں گے وہ، اگر دو بندے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں وہ دونوں جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہم اردو میں بھی سب مرد کا ذکر نہیں کرتے، ہم صرف وہ ذکر کرتے ہیں. یہ ہیں کل 14 ضمائر، میں سب پہلے لکھتا ہوں تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک ہوتا ہے ہیا. ہیا کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک عورت. شاباش، وہ ایک عورت، یا وہ ایک عورت. اور آگے آتا ہے ہما. ہما کہتے ہیں وہ دو عورتیں. دو عورتیں. اور ایک ہوتا ہے ہننا. ہننا کہتے ہیں وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں. میں دوبارہ اس کو لکھ لیتا ہوں میں تاکہ آپ کو یاد رہے چیزیں. یہ کہیں گے ہم وہ ایک عورت. اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا چند دنوں کے اندر. حروف جارہ بھی، مضاف مضاف الیہ بھی، رفع نصب جر بھی، ضمائر بھی. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ لوگوں نے بس کلاس لینی ہے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہوم ورک کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں خود بخود بغیر کسی مشقت کے، محنت کے، پریشانی کے آپ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے پورا مجھے یقین ہے. وہ دو عورتیں. اگر دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے ہم ہما کہیں گے. دیکھیں ہما جو ہے دو مرد بھی دو ہما میں سیم ہیں، اور ہما دو عورتوں کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہننا کہتے ہیں وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں. یہاں تو بات واضح ہے. یہ ہوگی 6 ضمیر ہیں، ٹھیک ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. آگے آتا ہے انتا. یاد رکھنا آپ لوگوں نے انتا کے اوپر آپ لوگوں نے ہمیشہ زبر لگانی ہوگی، ٹھیک ہے. میں نے حمزہ لکھا ہوا ہے، آگے ہم پڑھیں گے ہم حمزہ کیوں لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. انتا ہے تم ایک مرد کے لیے آئے گا. انتا جو ہوگا وہ آئے گا تم ایک مرد کے لیے. انتما جو آئے گا یہ آئے گا تم دو مردوں کے لیے. یہاں پیش لگائیں گے ہم انتما، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور انتم، تم، اس کو ہم کہیں گے تم سب مرد. ایک ہوتا ہے انتی. انتی کہتے ہیں تم ایک عورت کو. آگے ہے انتما، سوری یہ کیا ہو گیا، انتما تم دو عورتیں. پھر ہے انتن، تم سب عورتیں، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے انا. انا کہتے ہیں میں کو. یہ لفظ لکھا ہوا انا لکھا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انا. ہم نے یہاں پر نون کو لمبا نہیں کرنا ہے، ہم نون پر صرف پڑھیں گے زبر. الف لکھا ہوا الف پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے انا نہیں پڑھنا، ہم کہیں گے انا پڑھیں گے، صرف نون پر زبر پڑھیں گے. انا کہتے ہیں میں کو. اور نحنو، نحنو کہتے ہیں ہم کو، سب. ہم سب، ٹھیک ہے. اب میں اس کا ذرا لکھ لوں ترجمہ اردو کے اندر، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. یہ آئے گا ہم، ٹھیک ہے. سب میں ضرورت نہیں ہے، سوری یہ تو ہے میں. انا کہتے ہیں میں کو، اور نحنو کہیں گے ہم کو.
انتن کہیں گے تم سب عورتیں، تم سب عورتیں، اور انتما اس کا ہم ترجمہ کریں گے تم دو عورتیں، تم دو عورتیں، انتی کا ترجمہ کریں گے ہم تم ایک عورت، تم ایک عورت، انتم جو ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے تم سب مرد، تم سب مرد، انتما یہ ہو جائے گا تم دو مرد، تم دو مرد، انتا کہتے ہیں تم اکیلے کے لیے، یو، ٹھیک ہے، تم ایک مرد کے لیے۔ یہ دیکھیں کل ہو چکے ہیں 14 الفاظ، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا 6 ہو گئے، انتا، انتما، انتم 9، انتی، انتما، انتن 12، انا، نحن 14۔ یہ الفاظ ہیں 14، لیکن ہم پڑھیں گے صرف 7 یا 8، کیوں قرآن کے اندر یہ 14 کے 14 الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں لیکن بہت کم۔ اس میں جو تسنیہ کے ہیں نا، جو دو وغیرہ کے آتے ہیں دو کے لیے، اس کو ہم ختم کر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہما جو ہے یہ قرآن میں بہت کم آتا ہے۔ آپ پورا سپارہ پڑھ لیں گے نا، پورا سپارہ، تو آپ کو 2-4 الفاظ مل جائیں گے پورے پارے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیں گے، ہم پڑھیں گے ہوا پڑھیں گے صرف، ہم یہ زیادہ آتا ہے، ہیا آتا ہے قرآن کے اندر زیادہ آتا ہے، ہما آتا ہے لیکن بہت کم، اس کو ہم ختم کر لیں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہننا یہ بھی بہت کم آتا ہے قرآن کے اندر، اس کو ہم ریڈ کریں گے، نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انتا آتا ہے، انتما بہت کم آتا ہے قرآن میں، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ انتم آتا ہے، پڑھیں گے اس کو ہم۔ انتی بھی بہت کم آتا ہے، نہیں پڑھیں گے اس کو ہم۔ انتما جو ہے یہ بہت کم آتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے فی الحال، بعد میں پڑھیں گے۔ انتنا یہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے قرآن کے اندر۔ انا و نحنو ہے، تو کتنے رہ گئے ہمارے پاس؟ تو یہ ختم ہوئے 3، 4، 5 اور 6، تو 6 یہ ختم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس رہ گئے ہیں 8 الفاظ، ہوا، یا، ہم، آگے ہے انتا، انتی، انتم، انا، نحنو۔ یہ 8 الفاظ ہم پڑھیں گے۔ دیکھ تو 8 الفاظ یاد رکھنا ہر بندے کے لیے آسان ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی میں 8 لفظ یاد نہیں کر سکتا ہوں، ایک دن یاد نہیں ہوں گے، 2 دن یاد نہیں ہوں گے، ہفتہ یاد نہیں ہوں گے، لیکن 10 دن کے بعد یاد ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو ہم پڑھیں گے تفصیل سے کل کو، باقی نماز میں 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو کوئی بھی سوال وغیرہ ہے اس کو پھر ہم کل ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست ہے، کل ملتے ہیں۔